الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہ آیت مبارکہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کرنے میں یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی قرآن کریم کی آیات کو پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے. 4 صفات ابراہیم علیہ السلام نے مانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور نبوت عطا فرمائی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور مکہ کے سب لوگ چاہے خاندان کے ہوں، قبیلے کے ہوں، چاہے قبیلے کے نہ ہوں، سب آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی. تو ساری بات بتلانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے ورقہ ابن نوفل، عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے اور عیسائی مذہب پر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کہ جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی عیسائی مذہب برحق تھا. جب آپ کو نبوت مل گئی تو عیسائی مذہب منسوخ ہو گیا. تو ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، اور جو واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وہ سارا واقعہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ ابن نوفل کو بیان کیا. ورقہ ابن نوفل کے پاس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئی ملاقات کے لیے. ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا، اور وحی جو آپ پر نازل ہوئی تھی وہ بھی بتائی. جب ورقہ ابن نوفل نے آپ کی بات کو سنا تو سننے کے بعد فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا
جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، میں تلوار لے کر آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر ان سے پوچھ رہے تھے، ورقہ ابن نوفل سے، اب مخرجیہم، میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے فرمایا جی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، اور پھر فرمایا جو بھی نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آیا، اس کلمے کو لے کر آیا، قوم اس کی دشمن بن گئی۔ جب قوم اس کی دشمن بن گئی تو قوم نے ہی انہیں اس علاقے سے نکالنے پر اور نکلنے پر مجبور کیا۔ تو وہ وقت، کاش وہ وقت میرے آنکھوں کے سامنے ہوتا، میری زندگی میں ہوتا، میں تلوار لے کر آپ کی مدد کرتا۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا ہے۔ سفید لباس میں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ورقہ ابن نوفل کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ ابن نوفل نے یہ فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، تو آپ حیران ہوئے کہ وہ قوم جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے، وہ قوم جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتی ہے، وہ قوم جس کے اندر میں نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، اور وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، میرا بچپن بھی ان کے سامنے، میری جوانی بھی ان کے سامنے، اور اب وہ قوم کیا میری دشمن بنے گی؟ لیکن وہ وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی طرف رخصت ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ چلتے اور پلٹ کر پھر مکہ کو دیکھتے، پھر چلتے پھر پلٹ کر مکہ کو دیکھتے، پھر چلتے پھر پلٹ کر مکہ کو دیکھتے، کیونکہ آپ کو مکہ حرم سے بہت زیادہ محبت تھی، حرم مکی سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ حجر اسود کے سامنے جب نماز آپ پڑھیں گے تو بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا منہ ہوگا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا منہ ہوگا۔ تو قبلہ اول ہمارا بیت المقدس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہی تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، لیکن اللہ کے حکم کے پابند تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، تو خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا، اور آپ حکم کا انتظار کرتے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ بیت المقدس قبلہ منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا، خانہ کعبہ کو بنایا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ بیچ نماز میں تھے، اور مسجد ذو قبلتین اب بھی موجود ہے کہ 2 قبلوں والی مسجد، آپ وہاں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ رکوع کی حالت میں تھے، اور رکوع کی حالت میں حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیں اور بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ اب جب چہرے کو پھیرنا تھا تو بالکل برعکس کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں جانا تھا اور صحابہ نے اپنا رخ بالکل پلٹ دینا تھا، کیونکہ بیت المقدس بالکل اس طرح ہے اور خانہ کعبہ اس طرح تھا مسجد ذو قبلتین میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ رکوع کے حالت میں ہی پھیر دیا، اور آپ امامت سے کی جگہ سے نکل کر آخری صف کی طرف چلے گئے اور آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، تو یہ حکم نازل ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے تھے اور ہجرت فرما رہے تھے تو آپ پلٹ پلٹ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ اللہ جو قرآن آپ پر نازل کر رہا ہے وہی اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو واپس مکہ میں لے کر آئے گا،
وہی اللہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو واپس مکہ میں لے کر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح فرمایا، اور مکہ کو فتح فرما کر آپ بحیثیت نبی بھی، بحیثیت حاکم بھی، بحیثیت بادشاہ بھی آپ حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے اسلامی نظام کو قائم کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں حاکم بن کر، بادشاہ بن کر، سپہ سالار بن کر داخل ہو رہے، لیکن احکامات جو نازل بتائیں گے وہ سن 10 ہجری میں بتائیں گے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانات نہیں کہ بس اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، شریعت قائم ہو گئی، بس شریعت کے سارے حکم پر عمل کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تربیت کی، پھر سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلیت کے زمانے سے رسم و رواج چلی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسم و رواج کو سن 10 ہجری میں ختم فرمایا۔ سود کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ مکہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں، اور سود کے نظام کو ختم کر رہے سن 10 ہجری میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار تھا سود کے اوپر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دیا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کو ختم کرتا ہوں، اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہوں جسے قبیلہ بنی حذیل نے قتل کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہوں گے، اس پر پروفٹ کے حقدار نہیں ہوں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب آپ نے میرے پروفٹ کو ختم کر دیا میں اصل مال کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ مؤرخین نے، محدثین نے لکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی کہ پروفٹ کو بھی معاف کیا اور اصل مال کو بھی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں 500 سال تک خلافت کو رکھا۔ 500 سال تک اللہ نے خلافت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر قربانی دی کہ میں آج عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد سب لوگ اپنے سود کو ختم کر دیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ نے میرے سود کو ختم کر دیا، میرے پروفٹ کو ختم کر دیا، اللہ کے رسول میں اصل مال کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں آج جس شخص نے میرا اصل مال دینا ہے، قرض دینا ہے، میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گا کہ میرا مال مجھے واپس کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو زندگی ہے وہ 23 سالہ زندگی ہے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں گزارے۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر، صبر پر محنت فرمائی، اور قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ صبر پر نازل ہوئی، اور انبیاء ما سبق کے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے کہ یہ مشقتیں جو آپ برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے، یہ انبیاء ما سبق نے بھی سب مشقتوں کو برداشت کیا، اور انبیاء ما سبق جتنے بھی انبیاء ما قبل میں گزرے ان تمام انبیاء کو دین کے خاطر ستایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصے سنانے کی جو سب سے اہم وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دین کے ایمان کو قبول کرنے کے بعد دین اور ایمان کی وجہ سے مشقتوں کو برداشت کر رہے تھے، ان کو صبر اور صبر پر انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا، ایک کا رخ ایک طرف کیا، دوسرے اونٹ کا رخ دوسری طرف کیا، اور ان کے دونوں پاؤں دونوں مختلف اونٹوں کی طرف باندھ دیے،
اور کہا یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور برچھی مار کر انہیں شہید کر دیا۔ تو جب برچھی مارنے لگے تو کہنے لگے کوئی آخری خواہش، کوئی آخری بات جو تم کہنا چاہتی ہو؟ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس آخری خواہش یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا، کہ میں آپ کے دین پر جا رہی ہوں، اور آپ کے دین پر سب سے پہلی قربانی دینے والی وہ ایک خاتون ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کی لڑائی تو مدینہ میں ہوگی، مدینہ میں مسلمان شہید ہوں گے۔ حارث بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے، نوجوان صحابی تھے۔ والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اور لانے کے بعد فرمائی اللہ کے رسول میرا بیٹا تو آپ کے ساتھ لڑائی میں گیا تھا، شہید ہو گیا، بس میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، جس لڑائی میں میرا بیٹا شہید ہوا اب وہ مجھے چھوڑ کر تو چلا گیا، آیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی، اگر جہنم میں ہے تو میں ایسا روں گی کہ مدینے والے دیکھیں گے، اپنے بیٹے کی مغفرت کراؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تیرا بیٹا حارث بن بکیر جنت کی نہر میں غوطہ لگا رہا ہے، کہو تو اللہ سے دعا کر کے تجھے بھی دکھا دوں۔ آگے ماں کی بات سنیں، ماں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں نے اپنی بات پر، اپنی آنکھ پر یقین کیا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کر لیا کہ میرا بیٹا جنت کی نہر میں غوطہ لگا رہا ہے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہوا، آپ کی زبان پر بھروسہ نہیں ہوا۔ میں آپ کی زبان پر بھروسہ کرتی ہوں، آپ کی زبان سے نکل گیا کہ میرا بیٹا جنت کی نہر میں غوطہ لگا رہا ہے، بس میرے لیے کافی ہے، بس مجھے نہ دکھائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا واقعہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے کہہ رہے کہ تم نے یہ گھوڑا مجھے بیچا ہے، اور وہ یہودی کہہ رہا ہے میں نے بیچا ہی نہیں ہے، اور اس یہودی کو معلوم تھا کہ ان کے مذہب اصول کے مطابق چلتا ہے، اور یہ اپنے مذہب کے نبی ہیں، اپنے اصول سے ہٹیں گے نہیں، تو کہا اچھا اگر میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے تو آپ کے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے اوپر گواہ ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق گواہ پیش کریں۔ اور مسلمانوں کا بھی ہجوم لگ گیا، تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ وہ یہودی گھوڑا دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جس وقت میں نے یہ گھوڑا اس یہودی سے خریدا تھا اس وقت تو آپ تشریف فرما نہیں تھے، آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو آپ نے گواہی کیسے دی؟ آپ نے تو معاملے کو دیکھا ہی نہیں۔ تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے بتایا تو میں نے یقین کیا کہ اللہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے بتایا تو میں نے یقین کیا جنت ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے بتایا میں نے یقین کیا۔ کہا اللہ کے رسول جب ان معاملات میں آپ جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کر سکتے تو دنیا کے ایک چھوٹے سے معاملے میں آپ جھوٹ اور غلط بیانی کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جب تک زندہ رہے گا اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اور آخری آیت قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا تو آخری آیت حذیفہ ابن یمان کے پاس تھی، اور حذیفہ ابن یمان اکیلے کی گواہی دو کے برابر تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کی گواہی دو کے برابر ہے، اور اس آیت کو لکھ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبردست تربیت فرمائی صحابہ اور مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کو فتح کیا اور حنین کے معرکے سے فارغ ہو کر آپ جعرانہ تشریف لائے
اور جعرانہ سے آپ نے عمرے کی نیت کی اور عمرے کا احرام باندھا. عمرے کا احرام باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے سن 8 ہجری میں. تو سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو دیا. قریش والوں کو بہت زیادہ نوازا. جب قریش والوں کو نوازا تو انصار ان کے جو نوجوان تھے ان نوجوانوں نے کہا دیکھو آج اپنی قوم کو نواز رہے ہیں جبکہ سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے. ہماری تلواروں سے آج بھی خون نکل رہا ہے اور بہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار انتم دثار والناس شعار. اے انصار کی جماعت تم میرے اندر کا کپڑا ہو اور یہ سارے لوگ میرے باہر کا کپڑا ہے. اور پھر فرمایا انصار کی جماعت دنیا والے دنیا لے کر جائیں اپنے گھروں میں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ اپنے گھروں میں. یہ زیادہ بہتر ہے یا تم دنیا کو لے کر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے. انصار کے جو بڑے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے اللہ کے رسول ہمارے بچوں سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہم سے نہیں ہوئی. آپ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. آپ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی. امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل فاتح بن گئے, مکہ اور مدینہ آپ کے پیروں تلے آ گیا اور آپ ایک حاکم کی حیثیت سے تھے سن 8 ہجری کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی وہ اپنے صحابہ پر کی کہ میرے صحابہ, یہ ایک اکیلا صحابی پوری قوم کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. ایک صحابی اتنی زبردست ایمان کی محنت کی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بننے کے بعد روڈ بنائے تھے, بڑے بڑے پل بنائے تھے, جلسے اور جلوس کیے تھے؟ امت بنائی تھی. امت بنائی تھی امت. اور آج ہمیں امت بننے, آج ہمارا جو فائدہ ہے امت بننے میں ہے. امت بننے میں ہمارا فائدہ ہے. آج ہم مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. پاکستان کو لے لو, کسی ملک کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ریگستان ہو. ہمارے ملک میں ریگستان ہے, تھر پارکر کا سب سے مشہور ریگستان ہے. کسی ملک کی خوبصورتی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بلند ترین چوٹیاں اس کے اندر ہوں. پوری دنیا میں 7 بلند ترین چوٹیاں ہیں, 3 پاکستان میں ہیں. کسی ملک کی خوبصورتی کے لیے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں بندرگاہ ہو. ہمارے پاس 2 بندرگاہ ہیں اور ایک بندرگاہ تو ایسی ہے کہ اس بندرگاہ سے پوری دنیا میں جہاں چاہو چلے جاؤ, جا سکتے ہو. ہے گوادر کی بندرگاہ ہے ہمارے پاس. پوری دنیا میں جہاں چاہو اس بندرگاہ کے ذریعے سے جا سکتے ہو. آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں. کسی ملک کا سہارا لینے کی آپ کو ضرورت نہیں. کسی ملک کی خوبصورتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی معدنیات آپ کی اس ملک کی اپنی ذاتی ہوں. ہمارے پاس ساری معدنیات اپنی ذاتی ہیں. پھل ہمارا اپنا, سبزی ہماری اپنی, پانی ہمارا اپنا, گیس ہمارا اپنا, کوئلہ ہمارا اپنا, سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے. لیکن پھر بھی ہم زوال پذیر کیوں؟ 2010 میں دانشوروں کی جو ورلڈ کے دانشور ہیں ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کسی ملک کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اگر ایکسپورٹ امپورٹ بند کر دیا جائے تو وہ ملک 1 سال کے اندر برباد ہو جاتا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے, اگر اس سے ایکسپورٹ امپورٹ بند کر دیا جائے تو اسے تباہ ہونے کے لیے 100 سال لگیں گے. موجودہ زمانے میں ساری جنگ کس کی ہے؟ معیشت کی ہے, پیسے کی ہے. 70% مالدار لوگ مسلمان ہیں, 70%. 30% عیسائی اور یہودی ہے. آپ لوگوں نے تو اکنامکس پڑھا, اب تو گورنمنٹ کے لوگ ہو, لیکن پھر بھی ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر,
ہم ذلیل اور خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اپنے ہی شاعر کو پڑھ لو جس سے تم خود شاعر مشرق کہتے ہو. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقبال واحد وہ شاعر تھا جسے نہ مسلمان سمجھ سکے نہ انگریز. مسلمان سمجھتے وقت سے پہلے آزادی حاصل کرتے، انگریز سمجھتا وقت سے پہلے قتل کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، امت. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جب مال و دولت آیا، سب کچھ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک صحابی کہنے لگے امیر المؤمنین، ہم نے جو مشقتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برداشت کی تھی ایمان کو پھیلانے میں، اسلام کو پھیلانے میں، کیا اس کی سارے کا سارا انعام اللہ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا، آخرت میں ہمارے لیے کچھ حصہ نہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ تقوی کا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی دیتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ان کے دسترخوان پر 2 کھانے لا کے رکھے گئے. سب سے پہلے 2 کھانے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ لا کے رکھے گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دسترخوان پر 2 کھانے دیکھے تو زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 کھانے جمع نہ ہوئے، آج میرے دسترخوان پر 2 کھانے کیسے آ گئے؟ روتے رہے اور بغیر کھانا کھائے دسترخوان سے اٹھ گئے. آج ہمارے دسترخوان پر کتنے کھانے ہوتے ہیں؟ ہم مالداروں کو چھوڑیں، ہم آپس کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمانیت پر ہیں یا مسلمانیت سے نیچے آ گئے؟ اگر مسلمانیت سے ہم نیچے آ گئے تو کس جگہ جا کر کھڑے؟ ہمارا ایمان کا لیول کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کا لیول کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی صحابہ اکرام پر، اور جس ملک میں صحابہ داخل ہوئے اور جس زمانے میں بھی داخل ہوئے اس زمانے سے لے کے آج تک کبھی بھی اسلام اس ملک سے نہیں نکلا. اور جن علاقوں کو صحابہ نے فتح نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا ہو یا ان کے غلاموں نے کیا ہو، اگر مسلمان فاتح بن کر اس ملک میں داخل ہوئے، ایسے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. جیسے اسپین ہے، طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، قوموں کا عروج اور زوال کیوں ہوتا ہے؟ تاریخ ابن خلدون نے 550 صفحے عربی میں لکھے. اقبال نے ایک شعر کہا، ایک شعر کا اقبال نے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. تاریخ ابن خلدون نے عربی میں 550 صفحے لکھے قوموں کے عروج اور زوال پر. اقبال نے اس 550 صفحوں کو ایک شعر میں جمع کیا. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قوم گٹار پر ناچے، جب قوم کی غذا گانا ہو، یہ قوم زوال پذیر ہے. جب جوتے شیشے کے شو روم میں بکیں اور کتاب فٹ بار پر رکھ کر بیچی جائے، یہ قوم زوال پذیر ہے. اس کے زوال پذیر ہونے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، زوال پذیر ہے. جس قوم کا نوجوان جو سب سے مضبوط، اس قوم کا اثاثہ وہ نوجوان نسل ہے. جس قوم کی نوجوان نسل آوارہ ہو، وہ قوم، اس کو ہرانے کے لیے کوئی تیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہار چکی ہے. اندرا گاندھی نے ضیاء الحق کو کہا تھا، ہم نے تمہاری آرمی کو اتنا عیاش بنایا، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو. تاریخ اٹھا کر دیکھو، اندرا گاندھی کا یہ جملہ ملے گا جو ضیاء الحق کو کہا تھا. اور ضیاء الحق نے کہا تھا میں پاکستان پہنچ کر ایک جملہ کہوں گا، فائر. یاد آیا آپ حضرات کو؟ تو آج عیاشی اور فحاشی کہاں پہنچی؟ آج ہمارا نوجوان کہاں پہنچا؟ ہم نے کبھی خود بیٹھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لیا کہ میں ایمان کے کس لیول پر ہوں؟ کیا میں نے کبھی خود سوچا کہ موت تو ہے اور موت آئے گی اور جواب دینا ہے یا نہیں؟
کبھی خود اپنے خلاف جلسہ کیا، کبھی خود اپنے خلاف جلوس نکالا، حکومتوں کے خلاف، سیکرٹریوں کے خلاف، منسٹروں کے خلاف، سب مل کر جلسہ جلوس کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں. کبھی بیٹھ کر اپنے خلاف کیا کہ میں ایمان کے کس لیول پر بیٹھا ہوں، میں کس لیے آیا تھا اور کن دھندوں میں لگ گیا. اور آج آ کر ایک آفیسر کہتا ہے کہ مولوی صاحب حلال سے پیٹ نہیں بھرتا، حرام میں گنجائش نکال کر دو. کیا ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گئے؟ کسی بھی انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، مرد ہو یا عورت، جب تک وہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو اور 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ پنڈلی پنڈلی سے جڑے گی اور تجھے تیرے رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گی، اور تیرا پاؤں زمین چھوڑے گی نہیں جب تک اللہ تجھ سے 5 سوال نہ کر لے. اس 5 سوالوں کے بعد پھر زمین پاؤں چھوڑے گی، اس سے پہلے نہیں چھوڑے گی. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ایمان کا خود جائزہ لیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا جائزہ خود لیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا، جلاس، منافق تھا، اپنے بھتیجے کو لے کر آیا، حضرت سعد بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بالکل بچہ نوجوان. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی انگلی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا ہے. ایک دن جلاس تشریف نہیں لائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا. جب آپ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خوب اچھی طرح یاد کیا اور جا کر چچا کو کہنے لگے، چچا جان، آج آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا. تو جلاس منافق تھا تو اس کی زبان سے جملے نکلے. اس نے کہا، لو کان محمدًا صادقًا، اگر محمد سچا ہوتا تو ہم گدوں سے زیادہ بدتر ہوتے، العیاذ باللہ. تو وہ چھوٹا سا بچہ اپنے چچا کو دیکھ کر کہنے لگا، چچا، دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے تھی، اس لیے کہ آپ وہ واحد شخص تھے جو مجھے اللہ کے رسول کی مجلس میں لے کر گئے. آج دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے. اب میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کروں اور یہ بات جو آپ نے بولی ہے یہ نہ بتاؤں اللہ کے رسول کو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں جا کر بتاؤں، جو ہو تو سو ہو. جلاس سے کہنے لگا، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نوجوان ہے، تیری بات کا یقین کون کرے گا، بھروسہ کون کرے گا تجھ پر، جا جس کو کہنا ہے کہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا، اس بچے کو دیکھو، یہ بچہ کچھ کہہ رہا ہے. صحابہ نے بچے کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا، اللہ کے رسول، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے خود بھی نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے کانوں نے یہ بات صحیح سنی ہے یا نہیں سنی. جو جلاس نے کہا وہ بات اس نے صحیح طرح یاد بھی کی ہے یا نہیں کی. اللہ کے رسول، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کی تصدیق اور تکذیب کیسے کر سکتے ہیں جبکہ عمر کے اس اسٹیج پر ہے کہ ہم اس کو نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جبکہ جلاس کو ہم دیکھتے ہیں آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، جلاس آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے درمیان معاملات اچھے انداز سے، بہترین انداز سے معاملات کرتا ہے، اور وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول خاموش ہو گئے تو ہاتھ اٹھائے. یہ ایمان ہے. کسی چیز کو برداشت نہ کیا، فوراً دعا کی، اللہم ان کان اللہ اگر میں سچا ہوں فصدقنی، میری تصدیق تو آسمان سے بھیج، وَإِن كُنْتُ كَاذِبًا، اور اگر اللہ میں جھوٹا ہوں فَكَذِّبْنِی، آسمان سے میری تکذیب کو نازل کر.
اللہم ان کنت صادقا، اللہ میں سچا ہوں، فصدقنی، تو 7 آسمانوں کے اوپر سے میری تصدیق اپنے حبیب پر نازل کر، وان کنت کاذبا فکذبنی، اللہ میں جھوٹا ہوں تو میری تکذیب آج آسمانوں سے نازل کر۔ ابھی وہ بچہ یوں ہاتھ پھیر رہا تھا، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل کہنے لگے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اے محبوب انہوں نے وہ کلمہ کفر کہا ہے، یہ بچے نے صحیح سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کا کان پکڑ کر کہا بیٹا تیرے کان نے بالکل سچ کہا، تیری زبان نے بالکل سچ کہا، تیرے کان نے اس بات کو بالکل صحیح محفوظ کیا اور تیری زبان نے اس کو بالکل صحیح طرح تصدیق کی۔ اور وہ قسمیں کھانے لگا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ اللہ کہنے لگا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ تو اللہ کی قسمیں کھاتے اپنے کہنے پر کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، ہم ایمان کے کس جگہ کھڑے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر حرف کو برداشت نہ کیا، حرف کو برداشت نہ کیا اور فوراً اللہ کو پکارا، اور اللہ نے آسمانوں سے اس کے فیصلوں کو نازل کیا۔ یہ ایمانی کیفیات ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر آئے، ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئے۔ بقرعید پر ہم مسلمانوں نے مل کر، سب نے مل کر، صاحب نصاب جتنے تھے سب نے مل کر سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، سب نے مل کر، جن پر قربانی واجب تھی سب نے قربانی کی، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا۔ لیکن سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے بعد سنت محمدیہ کو ذبح کیا۔ یہاں قربانی کی، وہاں نائی کی دکان پر بیٹھ کر ہم نے شیف بنائی، یہاں سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، وہاں بیٹھ کر ہم نے سنت نبوی کو ذبح کیا۔ علامہ اقبال نے ایک مشہور شعر کہا، دی روز در بستاں سیرا سب توتیاں شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، کشفت دجا بجمالہ، قمری بھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ، سن کر چڑیوں کی چہچہے انسان بالا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ شعر پہنچا تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کوئی بہت بڑا عاشق ہے جس نے یہ اتنا بڑا جملے، اتنے بڑے اشعار کہے۔ تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، جب ملاقات کے لیے گئے تو وہ شیپ بنا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ علامہ اقبال کی جتنی تصویریں سب میں بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ اقبال کی خود جو کتاب لکھی سوانح حیات پر دیکھو پڑھو اسے، اس میں کیا ہے، اس کی داڑھی تھی، شیو نہیں تھی۔ یا مورخ جھوٹا ہے یا آپ کی تصویریں جھوٹی ہیں۔ مورخ نے علامہ اقبال پر سوانح حیات جو لکھی، یا تو مورخ نے جھوٹ بولا یا پھر یہ تصویر جھوٹی ہے۔ تو مورخ جھوٹا نہیں ہے، تاریخ جھوٹ نہیں بولتی۔ تو علامہ اقبال سے فرمایا زبان سے نبی پر پھول برساتے ہو، ہاتھ سے خنجر مارتے ہو۔ تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس جملے کے بعد علامہ اقبال مرحوم نے داڑھی کو کبھی شیو نہیں کرایا۔ ایمان کے تقاضوں کو تو پورا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو آؤ، کامیابی ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، اپنی زندگیوں سے ہم نے نکالا، دفتروں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، صوبائی اسمبلیوں سے نکالا، سینٹ کی اسمبلیوں سے نکالا، ہر جگہ سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، تو میرے بھائیوں پھر شفاعت بھی اسی کی شفاعت کے منتظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ جب ایک اپنے نبی کو اپنی زندگی سے نکالا، گھر کی زندگی سے نکالا، بچوں کی زندگی سے نکالا، دفتروں کی زندگی سے نکالا، تجارت کی زندگی سے نکالا، تو مجھے بتاؤ کہ یہ انصاف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی مشقتوں کو ایک جگہ رکھو، ایک پلڑے میں رکھو، مجھے دین اور ایمان کے لیے جو ستایا گیا اس کو ایک پلڑے میں رکھو، میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سارے انبیاء کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ مجھے اتنا ستایا گیا دین کے لیے، اور ہمیشہ کس کے لیے روئے؟ امت کے لیے روئے، ہمیشہ امت کے لیے روئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات آخری حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا, ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا. ہر نبی نے اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کیا, میں نے اس کو استعمال نہیں کیا, میں آخرت میں استعمال کروں گا. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کیا کریں گے؟ کہا میں اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا. اللہ نے ہر نبی کو حق دیا کہ ایک دعا کا حق دیا, جو اس دعا میں تم جو مانگو گے فوراً پوری کر دی جائے گی. ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی نے اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر لیا اور دنیا میں اس دعا کو مانگ لیا. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. کہا میں نے اس حق کو بچا کے رکھا قیامت کے دن کے لیے. اللہ کے رسول اب کیا کریں گے؟ آپ اپنی امت کی شفاعت مانگو گا, اپنی امت کی شفاعت مانگو. آپ ہمیشہ روئے. کس کے لیے روئے؟ امت کے لیے. اسی وجہ سے پھر حدیث میں آتا ہے, خطیب خطبے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہیں گے, نوح علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہیں گے, ابراہیم علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہیں گے, اسماعیل علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہیں گے. ایک نبی ہے جو اس وقت بھی کہے گا یا ربی امتی یا ربی امتی, اللہ میری امت کو بچا لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر آئیں گے. جب ایک مسلمان پل صراط کو کراس کرنے لگے گا, میرا تمہارا کائنات کا حبیب وہاں دعا کرے گا اللہم احفظ وسلم, اللہ اس کی حفاظت کر, اللہ اس کو سلامت کر. یہ میرا تمہارا کائنات کا حبیب وہاں پل صراط پر جب میں اور آپ پل صراط کو کراس کریں گے, وہاں اللہ کے رسول دعا کریں گے اللہم احفظہ اللہم سلمہ اللہم احفظہ اللہم سلمہ, اللہ اس کی حفاظت فرما, اللہ اس کو سلامت رکھ, اللہ یہ پل صراط کو کراس کر دے. اتنا تڑپنے والا نبی, اتنا حبیب, رحمت للعالمین نبی, پھر بھی میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں, تجارت سے نکال دوں, گھر کی زندگی سے نکال دوں, عدالتوں سے نکال دوں, گورنمنٹ کے دفتروں سے نکال دوں, پھر میرا اور آپ کے پاس کیا باقی رہ گیا؟ میرا اور آپ کے پاس ایک ہی چیز تو ہے, حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہی رشتہ تو باقی ہے, اور کون سا رشتہ ہے جو اس کے علاوہ ہمارے پاس باقی ہے؟ ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک رشتہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول عمل میں تو بہت کوتا ہوں, میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت ملے, آپ جنت کی سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے, میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا جنت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو خوش ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول عمل میں کوتاہی ہے, محبت میں 1% بھی کمی نہیں ہے, 100% آپ سے محبت ہے, تو میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا. تو محبت کامل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, محبت میں کمی نہ آنے دو, محبت میں کمی نہ آنے دو. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.